اور اب بی بی آمنہ ہر وقت پریشان غمگین رہتی تھی، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ کچھ بہت ساری انہونی باتیں ہو رہی تھیں، عجیب سی باتیں ہو رہی تھیں جو کسی اور کے ساتھ نہیں تھی ہو رہی۔ پہلی بات تو یہ ہو رہی تھی کہ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتی تھی نا تو جس درخت کو بھی دیکھتی تھی ہوا کا ایک جھونکا چلتا تھا اور وہ درخت میرے آگے جھک جاتا تھا، کیونکہ ان کے پیٹ میں کون تھے؟ امام الانبیاء تھے، سید الانبیاء تھے، وجہ کائنات تھے، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن مبارک میں تھے۔ وہ کیا فرماتی ہیں، میں جب بھی باہر نکلتی تھی جو درخت جو جھاڑی میرے سامنے آتی تھی وہ فوراً میرے سامنے جھک جاتی تھی۔ اور وہ فرماتی ہیں جب بھی میں گھر سے باہر نکلتی تھی کبھی میرے اوپر دھوپ نہیں پڑی، فوراً میرے اوپر بادل آ جایا کرتے تھے، بادل آ کر فوراً میرے اوپر سایہ کرتے تھے، میرے اوپر دھوپ نہیں تھی پڑتی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے۔ تیسری بات کہتے ہیں مکہ میں پانی صرف زمزم کا ہی تھا، میٹھا پانی پینے کا زمزم کا ہی تھا، اور کوئی نہیں تھا میٹھا پانی پینے کا۔ وہ کہتی ہیں میں پانی لینے جاتی تھی نا، میرے آنے سے پہلے زمزم کا پانی بالکل نیچے کنویں میں ہوتا تھا، لوگ بڑی بڑی رسیاں پھینکتے تھے اور بڑا بڑا زور لگاتے تھے، کسی نے ساتھ اونٹ لگایا ہوا ہے، کسی نے ساتھ اور جانور لگائے ہوئے ہیں اور بڑا زور لگا کر وہ پانی کھینچا جا رہا ہے۔ میں جب وہاں پہنچتی تھی پانی خود بخود اوپر کنارے پہ آ جاتا تھا، میں آرام سے بھر لیتی، میں چل پڑتی، پانی پھر نیچے چلا جاتا۔ اور مکہ کی عورتیں میری منتیں کرنے لگ جاتی، بھئی جب ہم پانی بھرنے کے لیے آئے نا تم بھی آ کے ہمارے پاس کھڑی ہو جایا کرو، جب تم کنویں کے پاس کھڑی ہوتی ہو پانی اوپر رہتا ہے، ہم آسانی سے بھر لیتی ہیں۔ چنانچہ ان کی یہ ڈیوٹی لگ گئی۔ پھر تو مکہ کی عورتیں اسی وقت پھر اکٹھی ہو کے آتی تھیں جب بی بی آمنہ پانی بھرنے کے لیے آتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پھر ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑی مقدس ہستی ہوگا۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا زمانہ بھی قریب تھا، آخری دن چل رہے تھے، آسمان پہ ایک ستارہ نمودار ہوا جو سرخ رنگ کا تھا۔ اور یہودیوں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب نبی آخر الزمان کی ولادت کا وقت قریب ہوگا اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس وقت آسمان پہ ایک سرخ رنگ کا ستارہ نمودار ہوگا۔ حالانکہ آسمان پہ ستارے سفید رنگ کے نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت سرخ ستارہ آسمان پہ نمودار ہوگا، اور یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ نبی آخر الزمان کی ولادت بالکل قریب ہے۔ چنانچہ جب یہودیوں نے دیکھا آسمان پہ سرخ ستارہ، ان کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو گیا اور شور و شرابہ وہاں پہ پیدا ہو گیا، اور سارے گھروں میں خاندانوں میں پھیل گئے، ایک ایک کے گھر جا کے پوچھ رہے ہیں کسی کے گھر میں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہونے والا۔ پورا مدینہ دیکھ لیا، کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں۔ ایک یہودی چلتا ہوا اتفاقاً مکہ آیا، مکہ والوں سے اس نے پوچھا، قریش والوں سے، قریش نے بتایا کہ یہاں پہ ایک گھر ہے اور اس میں بی بی آمنہ رہتی ہیں، ان کا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو وہ یہودی اسی وقت چیخ مار کے اس نے کہا، اے لوگو، نبوت بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل میں چلی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، اسماعیل اور اسحاق۔ پہلے جتنے بھی انبیاء ہوئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے، اور یہودیوں کو اس پہ بڑا فخر تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ تو جب پتہ چلا کہ بی بی آمنہ کے ولادت ہونے والی ہے اور وہ تو بنو اسماعیل میں سے تھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، تو وہ شور شرابہ برپا ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا، ہمارے پاس ایک ہی چیز تھی جس سے ہم پوری دنیا پہ فخر کرتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں اور نبوت ہمارے خاندان میں چل رہی ہے، لیکن یہ کیا ہوا، یہ تو ہمارے خاندان سے نبوت نکل کر بنو اسماعیل میں چلی گئی ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور میں ان کو لٹانے لگی تو لٹانے سے پہلے رسول پاک ایسے جھک گئے جیسے کوئی سجدہ کرتا ہے۔